السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوبصورت حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارا ایران کا بادشاہ جو سکندر سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا، ایک دفعہ شکار کو نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا، تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا ساتھیوں کے انتظار کرنے لگا کہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ سمجھا کہ کوئی میرا دشمن آ رہا ہے، ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھایا تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے 1000 گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائے حاضر کر دوں۔ ان کے رنگ، چال، شکل، ہر چیز سے واقف ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرا فرض ہے۔ لیکن گستاخی معاف، آپ بھی تو میری طرح عوام کے رکھوالے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ عوام کا خیال کرنا چاہیے جتنا کہ مجھے آپ کے گھوڑوں کا ہے، کیونکہ میں تو ایک نوکر ہوں۔ اور یاد رکھیں، جس بادشاہ کو اپنے پرائی کی پہچان نہیں ہے وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس کو پہچان و تمیز نہیں ہے اس سے برا جہاں میں کوئی نہیں ہے۔ کم سے کم حکومت کرنا اس کا حق ہے جو عوام الناس کے حال سے باخبر رہے، تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی۔ وہ بادشاہ مظلوم کی فریاد کیا سنے گا جو گھوڑے باندھ کر اونچے محل میں سو جائے اور مظلوم چیختے رہیں؟ جس بادشاہ کے دور میں جو بھی ظلم ہوگا وہ اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مسافر کا دامن کتا نہیں پھاڑتا بلکہ دہقان ہی پھاڑتا ہے جس نے اس کتے کو رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان دربان نہیں ہونا چاہیے تاکہ رعایا بلا روک ٹوک اپنی شکایت بادشاہ تک پہنچا سکے اور بادشاہ اپنے کارندوں سے نہیں بلکہ خود ان کا ازالہ کرے۔ اور یہ ان بادشاہوں سے متوقع ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ورنہ جو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ حقوق العباد کی کیا پرواہ کرے گا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں حکمرانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اہل ایمان حکمران وہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے اور کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے، نیکی کو عام کرتے اور برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا حکومت پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ لپک لپک کے اس کو حاصل کر لیا جائے اور پھر بدمست ہو کر عیاشیوں میں پڑا رہے، بلکہ کانٹوں کا بستر ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ساری رات روتے رہتے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، پہلے میں صرف اپنا ذمہ دار تھا اور مجھ پر پوری رعایا کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ حکایت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔